بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حج پالیسی 2025 کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے اور اس کی منظوری کیبنٹ سے ہو گئی ہے، اور اس سلسلے میں حج کی جو درخواستیں ہیں وہ 18 نومبر سے باقاعدہ جو مجوزہ بینک ہیں، جو نامزد کردہ بینک ہیں حج کمیشن کے اور حج کی وزارت میں، وہاں پر حج کی جو درخواستیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر 18 نومبر سے وصول کی جائیں گی، اور ان کی جو وصولی کی تاریخ ہے وہ 3 دسمبر تک ہے، یعنی 18 نومبر سے درخواستوں کی وصولی کا کام شروع ہوگا، جو کہ 3 دسمبر 2024 تک جاری رہے گا۔ اور اس کے بعد جو خوش نصیب حضرات ہیں ان کا قرعہ اندازی میں بذریعہ قرعہ اندازی نام آئے گا، جو کہ 6 دسمبر 2024 کو ہوگی، اور اس قرعہ اندازی میں ان خوش نصیبوں کے نام کا اعلان کیا جائے گا جو کہ قرعہ اندازی میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت کی طرف سے ہیلتھ کے بارے میں بہت سی انسٹرکشن دی گئی ہیں جن پر فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں ایک فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس فارم کے ساتھ، یعنی حج کی اپلیکیشن کے فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگا، اور یہ فٹنس فارم بھی وزارت حج و عمرہ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، اور ان دونوں فارمز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد، ان کو پرنٹ کرنے کے بعد ان کو فل کرنا ہوگا حاجی حضرات کو جو کہ حج پر جانے کے خواہش مند ہے، اور پھر کسی بھی نامزد کردہ بینک، جن میں میں آپ کو بینکوں کے نام بتاتی چلوں، جس میں ہے میزان بینک، یونائٹڈ بینک، الائڈ بینک، بینک اسلامی، بینک آف پنجاب، ایم سی بی بینک، نیشنل بینک آف پاکستان، سنہری بینک، فیصل بینک، حبیب میٹرو بینک، حبیب بینک لمیٹڈ، بینک الحبیب، بینک الفلاح اور عسکری بینک لمیٹڈ شامل ہیں۔ ان بینکس میں آپ اپنی حج کی اپلیکیشن بما میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروا سکتے ہیں، اور یہ آپ خود بھی جمع کروا سکتے ہیں ڈائریکٹ جا کر، یعنی کہ ڈاؤن لوڈ کر کے، اور جا کر آپ بینک کے عملے کی ہیلپ سے بھی ڈاؤن لوڈ کروا کر، پرنٹ آؤٹ کروا کر، ان کی مدد سے اس فارم کو فل کر کے، اور حج کے اپلیکیشن کے ساتھ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اس کو کسی بھی ڈاکٹر سے اٹیسٹ کروا کر آپ کو اسے بینک میں ہی جمع کروانا ہوگا۔ حج اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے جب آپ بینک جائیں تو آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ، یعنی پاکستانی پاسپورٹ، اگر آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کا جو ٹوکن ملتا ہے نادرا کے دفتر سے، وہ ٹوکن آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور شناختی کارڈ، اور اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اس صورت میں بے فارم کی فوٹو کاپیز اور نیلے بیک گراؤنڈ والی پاسپورٹ سائز تصویر کے ساتھ آپ نے بینک جانا ہے، اور خواتین جو تصویر اتروائیں اس میں اچھی طرح اپنے بال کور کر کے یعنی کہ باحجاب وہ اپنی تصویر اتروائیں، اور اس کو اپنے جو اپلیکیشن فارم ہے اس کے ساتھ آپ منسلک کریں۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت نے ایک پابندی بھی لگائی ہے کہ جو 12 سال سے کم عمر بچے ہیں وہ اس سال حج پر نہیں جا سکیں گے، اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ 12 فروری 2013 سے پہلے ہونے والے مسلمان ہی درخواست دینے کے اہل ہیں، یعنی آپ کے جو بچے 12 فروری 2013 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کی تاریخ پیدائش 12 فروری 2013 کے بعد ہے، وہ حج پر جانے کے اہل نہیں ہیں اور وہ حج پر نہیں جا سکیں گے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ آپ کو اس بات پر پوری توجہ دینی ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ایکسپائری 6 دسمبر 2025 تک ہو، یعنی اس سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، اور پاسپورٹ پر جو ایکسپائری کی ڈیٹ ہے وہ 6 دسمبر 2025 تک ہو، اور آپ کا پاسپورٹ 2025 کی دسمبر کی 6 تاریخ تک کارآمد ہونا چاہیے۔ پاکستانی وزارت حج و عمرہ نے اس دفعہ ریگولر سکیم میں 2 پیکج دیے ہیں حج کے لیے، جن میں ایک پیکج کی قیمت 10,75,000 ہے اور دوسرے پیکج کی قیمت 11,75,000 ہے، اور جب اپلیکیشن آپ دیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو 2 لاکھ روپیہ پہلے دینا پڑے گا، اور جب اپلیکیشن منظور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو جب قرعہ اندازی کے بعد جب آپ 4 لاکھ روپے کی مزید رقم جمع کروائیں گے، اور باقی رقم آپ کی بعد میں تیسری قسط میں وصول کی جائے گی، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تمام رقم یکمشت ادا کرنے کے بجائے حاجیوں کو انسٹالمنٹ کی سہولت دی گئی ہے،
میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس جو رقم ہے اس میں کھانا وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے۔ میں 2022 میں حج پر گئی تھی، تو وہاں پر ہمیں انڈین بہت سے حاجی حضرات ملے تھے، خواتین کی اکثریت تھی، تو وہ اکثر ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو وہ لوگ کھانے کے سلسلے میں بڑا پریشان ہوتے تھے۔ پاکستانی جو وزارت ہے وہ اپنے حاجیوں کو کھانا 3 ٹائم کا کھانا پرووائڈ کرتی ہے، جس کے لیے ان کے لیے ہوٹل میں ہی بہت بڑا میس ہوتا ہے ایک فلور پر، لیکن انڈین حاجیوں کے لیے ایسی کوئی سہولت نہیں ہوتی، یعنی 2022 میں تو نہیں تھی۔ اور وہ لوگ بیچارے کھانے وغیرہ کی فکر میں رہتے تھے، اور کبھی وہ وہاں سے سٹوو خرید رہے ہوتے تھے جو الیکٹرک پلیٹ ہوتی ہے، اور پھر ہوٹلز میں وہ کھانا پینا وغیرہ تیار کرتے تھے، یا پھر وہ باہر ان کو ہر وقت یہی ٹینشن ہوتی تھی کہ ہم کیا کھائیں پکائیں، یعنی وہ اس چکر میں الجھے رہتے تھے۔ لیکن پاکستانی جو حجاج ہیں وہ اس سلسلے میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو وہاں پر کھانے کی بہت اچھی سہولت دی گئی تھی۔ میں بھی ریگولر حج اسکیم پر گئی تھی، اور گورنمنٹ کی طرف سے وہ حج تھا، گورنمنٹ اسکیم میں تھا، لیکن بہت اچھا کھانا، فروٹ اور سیلیڈ اور دہی وغیرہ سب کچھ، بما جوسیز، کولڈ ڈرنکس یا سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں یا جوسیز ہوتے ہیں، وہ پرووائڈ کیے جاتے تھے تینوں ٹائم، یعنی کہ ناشتے میں بھی اچھا ناشتہ ہوتا تھا، دوپہر میں اچھا کھانا دیا جاتا تھا، اور رات کے ٹائم بھی متوازن خوراک کا پورا خیال رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کے سفر کو آسان فرمائے۔ اگر میری معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ میں اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی میں جو حج فارم ہے وہ فل کرنے کا پورا طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔